السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اخبار کی کٹنگ ہے، جب سامنے آئی تو بڑا افسوس ہوا کہ آخر ایک وہ طبقہ جو ان چیزوں سے بہت دور تھا، اب جاہے بجاہے اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں مولانا نے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر اپنی ہتیا کر لی، یا فلاں مولانا کہیں جا کر کے کود گیا، اس طریقے کی خبریں آتی ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب مسجد کے امام یا مدرسے کے مدرس کی طرف سے اس طریقے کی خبریں آتی ہیں تو بہت ہی زیادہ دل روتا ہے۔ یہ خبر ہے جے پور کی، یہ مولانا کہاں کے ہیں یہ بھی بتائیں گے، لیکن کیا جو اس کی ہیڈنگ میں لکھا گیا ہے کیا یہی سچ ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی راز ہیں جو چھپائے جا رہے ہیں؟ کیا ہے پوری خبر؟ پہلے تو میں آپ کو یہ اخبار کی کٹنگ پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ مولانا نے خود اپنی آتم ہتیا کی ہے یا ان کو مارا گیا ہے۔ اس اخبار کے اندر لکھا ہے کہ سندگدھ پرستھتیوں میں پھندا لگا کر مولانا نے کی آتم ہتیا۔ سی بی گنج جے پور میں مدرسے میں پڑھا رہے سی بی گنج بریلی کے ایک مولانا نے سندگدھ پرستھتیوں کے چلتے گلے میں پھندا لگا کر آتم ہتیا کر لی۔ سوچنا پر پہنچی پولیس نے گھٹنا کی جانکاری مرتک کے پریجنوں کو دی، جس کے بعد مرتک کے پتا شب لینے کے لیے جے پور روانہ ہو گئے۔ گھٹنا کی خبر ملتے ہی مرتک کے پریوار میں کوہرام مچ گیا۔ وہیں چھتر میں چرچا ہے کہ مولانا کی ہتیا کر شب کو لٹکا دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سی بی گنج کے بتھولیا نئی بستی نواسی عامر رضا پتر لیاقت حسین حافظ قرآن ہے۔ وہ پچھلے قریب 4 سال سے راجستھان کے جے پور میں رہ کر ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کا کاریہ کر رہے تھے۔ بیتے دن پریجنوں کو سوچنا ملی کہ ان کے پتر نے گلے میں پھندا لگا کر آتم ہتیا کر لی ہے۔ خبر ملتے ہی مرتک کی ماں کے ہوش و حواس اڑ گئے اور گھر میں کوہرام مچ گیا اور لاچار پتا اپنے پتر کا شب لینے کے لیے جے پور کے لیے روانہ ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں دکھائی دے رہا ہے کہ مولانا کے گلے میں مفلر سے پھندا لگا کر اور وہ چھت کے کنڈے سے لٹک رہے ہیں، جس میں زمین پر مرتک کے پیر لگ رہے ہیں۔ آشنکا جتائی جا رہی ہے کہ مولانا کی ہتیا کر شب کو لٹکا دیا گیا۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ شب جس کمرے میں لٹک رہا تھا اس کمرے کا دروازہ بند تھا، جبکہ اس کمرے کی ونڈو کھلی ہوئی تھی۔ گھٹنا کے بعد سے ہی پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے، یعنی کہ جس کمرے کے اندر مولانا رہا کرتے تھے، جو ان کا حجرہ تھا یا ان کے رہنے کا جو روم تھا جس کے اندر رہا کرتے تھے، اس کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے لیکن دروازہ اندر سے بند ہے، اور مولانا کا شب ان کے مفلر کے میں بندھا ہوا ہے اور کنڈے سے لٹکا ہوا ہے۔ ایک مفلر مولانا کے شب کو اور ان کی باڈی کے وزن کو کیسے سکار گیا؟ دوسری بات یہ کہ جب کوئی بھی بندہ اس طریقے کا کام کرتا ہے تو پہلے وہ کرسی وغیرہ یا دوسری چیزیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیتا ہے، اس کے بعد میں پاؤں سے مار کر اس کو پھینک دیتا ہے، اس کو اگر مرنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جس کمرے کے اندر مولانا تھے اور جس کمرے کے اندر ان کا شب لٹک رہا تھا، اس جگہ پر کوئی بھی کرسی یا کوئی بھی دوسری ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے مولانا نے اپنے گلے کے اندر پھندا ڈالا اور اسی پھندے کو کنڈے میں باندھ کر کے خود لٹک گئے۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا نے خود اپنی آتم ہتیا نہیں کی ہے، بلکہ مولانا کی ہتیا کی گئی ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے ابھی پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے۔ لیکن ہمارا سماج اور ہمارا مسلم کمیونٹی آج جو ان کے اپنے پیشوا ہیں، جن کو وہ امام بھی کہتے ہیں، جن کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو وہ اپنے مدرسے کی مدرس کی خبر رکھ پاتے ہیں، نہ تو اپنے مسجد کے امام کی خبر رکھ پاتے ہیں۔ کئی خبریں اس سال ایسی آئیں کہ جس میں کئی مسجد کے اماموں نے اپنی جان خود اپنے ہاتھ سے لی ہے۔ یہی خبر جے پور سے ایک دوسرا کیس اس طرح کا سامنے آیا ہے۔ راجستھان سے پچھلی سال بھی ایک کیس سامنے آیا تھا کہ جس میں مولانا نے خود اپنی ہتیا کر لی تھی، اور انہوں نے خود اپنے ایک ویڈیو بنا کر بھی وائرل کیا تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے گلے میں پھندا لگا کر کے پھندے لٹک گئے تھے۔ تو اس طریقے کی جو خبریں آتی ہیں یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ستائے ہوئے لوگ، جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں، جو مسجد کے لوگ ہیں، جو مسجد کے ذمہ دار ہیں یا مدرسے کے ذمہ دار ہیں، جب وہ لوگ ان کو ستاتے ہیں نا، تو وہ اپنی زندگی جینے پر، مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا سوچنے پہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کمیٹی والوں کی باتیں سن کر کے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو دل پر ہی نہیں، دماغ پر ہی نہیں بلکہ دل کو چھلنی کر جاتی ہیں، جو انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے وہ اس طریقے کے قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ہماری مسجد کی کمیٹیوں کو اور مدرسے کی کمیٹیوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم جن کو اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کی ہم کس طریقے سے ان کا خیال رکھیں، کس طریقے سے ان کی خدمت کریں اور کس طریقے سے ان کو ہر کام میں ان کی ہم مدد کریں، تاکہ یہ بھی آگے بڑھیں، دین کا کام بھی آگے بڑھے اور ہمارا سماج بھی آگے بڑھے۔ مولانا کی ہتیا کس نے کی ہے؟ کیا واقعی میں مولانا نے خود اپنی آتم ہتیا اپنے ہاتھوں سے کی ہے یا کسی نے مولانا کی ہتیا کی ہے؟ ابھی اس کا خلاصہ ہونا باقی ہے، انشاءاللہ جیسی اپڈیٹ آئے گی آپ کو دے دی جائے گی۔ السلام علیکم۔